میں یہ تو میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ قصیدہ غوثیہ کا دے دو، تو چلو آپ کہتے ہو تو پھر یہی صحیح۔ تو قصیدہ غوثیہ برائے پیسے یا برائے فنائے عدو آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کون سے قادری ہو؟ آپ بات سمجھ رہے؟ اگر آپ ذکر اللہ کا کر رہے ہو اور تقاضا دنیا کا کر رہے ہو تو پھر آپ کون سے اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ اس لیے عبادت کو کم از کم اپنے لالچ سے آزاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کر رہا ہے، ایک عبادت آپ کو مل گئی، مسجد میں نماز کا موقع مل گیا، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، یا رب العالمین تیرا احسان ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا۔ آپ کہتے یہ ہے کہ وہ نماز منظور ہو جاتی ہے جس سے اگلی نماز مل جائے پڑھنے کو۔ اچھا، جب نماز منظور نہ ہو تو اگلی نماز نہیں ملتی، بس ہاں تو نسخہ ہے۔ اگر آپ کو مل گئی ہے اثر تو سمجھو کہ آپ کی زور قبول ہوگی، اللہ اللہ کے خیر اللہ۔ اس لیے دنیا کے تمنا، دنیا کا سوال ذرا آپ گریز ہی کرو اللہ سے، عبادت کے جلوے۔ میں آپ کہتا ہوں بنیادی، میں کہہ رہا تھا کہ بنیادی بات سمجھو، اللہ کریم نے جنت اور دوزخ کا ایک مقام بتایا، یہ یاد رہے کہ جنت دوزخ کا مقام دنیا میں بتایا ہے، ورنہ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد خود بخود پتہ چل جائیں گی۔ یہ زندگی میں، زندگی کے بعد کا مقام بتانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ دکھانا نہیں آپ نے؟ آپ بات ہی سمجھے نا؟ جنت دوزخ کس نے بتایا؟ اللہ کریم نے۔ کس کو بتایا؟ زندہ انسان کو۔ اور جنت دوزخ کون سا مقام ہے؟ موت کے بعد۔ اگر موت کے بعد ہے تو مرنے کو ہم دیکھ لیں گے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو، بتانے کی ضرورت یہی ہے کہ زندہ انسان کو بتانا ہے کہ یہ طرز زندگی اختیار کر، وہ ہے کہ طرز زندگی بدلنے کے لیے یہ مقامات ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے نا؟ کیونکہ مرنے کے بعد عمل کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی۔ آپ بات سمجھ رہے کہ یہی ایک مقام ہے، اس کے بعد وہ مقام نہیں رہے گا۔ تو اللہ کریم نے جو مقام بنایا کہ یہ زندگی میں ہی یہ جنت کا راستہ ہے، زندگی میں ہی یہ دوزخ کا راستہ ہے، آپ بات سمجھ رہے، تاکہ انسان اپنے عمل کو درست کر لے۔ وہ بزرگ کا آپ کو یاد ہے، انہوں نے زندگی میں بہشتی دروازہ لگا دیے، سارے اہل فقہ، اہل حدیث، بزرگ، اہل شریعت سارے چلے گئے، حضرت صاحب یہ کیا بہشتی دروازہ تو ہے زندگی میں؟ پھر آپ نے آستہ سے کان میں کہا کہ زندگی میں نہ ملے تو آخرت میں کب ملے گا تمہیں؟ یہ تو کہ زندگی میں صورت بنا کہ زندگی میں تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ صورت ہے۔ اب آپ دیکھو، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ بڑی بات نہیں، آستہ سے بات، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یوم الحساب تو نہیں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ حساب کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کون جانے؟ اللہ جانے۔ لیکن آپ سے یہ پوچھا جائے تو کیا پیغمبر بخشے جائیں گے کہ نہیں؟ آپ کیا کہو گے؟ بخشے جائیں گے، حالانکہ حساب نہیں ہوا۔ پیغمبروں کے ساتھی بخشے جائیں گے، ان کے نقشے قدم پر محبت سے چلنے والے، حالانکہ بخشے جانے کا فیصلہ بعد میں ہونا ہے، تو کوئی اللہ تو نہیں ہے جو فیصلہ کرتا جا رہا ہے، یہ تیرے یقین ہے۔ دادا صاحب بخشے گئے کہ بخشے جانے والے ہیں؟ ابھی بخشے گئے، جو بخشے جائے گا وہ بخشا گیا، نہیں آپ بات سمجھے؟ آپ کیسے معلوم ہے کہ دادا صاحب بخشے گئے؟ دیکھا تو تم نے نہیں ہے، اللہ سے پوچھا ہے نا؟ کہتا ہے قرآن و قیاس کی دنیا میں اور بندہ بشر خاکی، یہ بات کرنے پر اب سلوک کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ بخشے گئے، اگر وہ نہ بخشے گئے تو بخشے گا کون؟ کون بخشا جائے گا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس فارمولے کے مطابق تم اپنے کان میں کہتے ہو کہ وہ بخشے گئے، وہ فارمولہ اپنے لیے استعمال کر، بخشے جا رہے ہو، اندیشہ ہے، استغفار پڑھ، بخشے جا رہے ہو، ہاں جی الحمدللہ، الحمدللہ کے پھر دکھا، یعنی کہ جب ان کا فیصلہ کیا ہے تو آپ نے فیصلہ بھی کر اسی طرح اندر باطن میں، دل کے اندر۔ وہ تو بڑا لاؤڈلی آپ نے کہا، سب نے کہا، اللہ کریم کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حالانکہ بخشے جانا آگے ہے، دوزخ جنت بعد کا مقام ہے۔ ابو جہل کا مقام کیا ہوا؟ دوزخ آپ کہو گے۔ شیطان کا مقام فی نار جہنم، ہاں حالانکہ جانا ہے لیکن جائے گا وہ گیا ہوا ہے، ہر آدمی لعنت بھیج رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جہاں درود بھیجا جا رہا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کے چاہنے والے سارے حال ہی ہیں۔ اب وہاں بخشش کی صورت ہو گئی۔
آپ آتے میں یہ بات اپنے پہ استعمال کر اور اپنی زندگی کا فیصلہ سنا کان میں، اپنے آپ کے کان میں کہ بخشا گیا ہے، اگر بخشا گیا تو مبارک لے، اگر جانے کی کوئی صورت ہے تو پھر ٹھیک کر لے، جس کا حصہ رکھا ہوا ہے حق اس کو واپس کر کے مہربانی کر کے، بتانا نہیں کسی کو، آپس کی بات ہے، میں جس کا حق رکھا ہوا ہے اس کو واپس کر رہا، جس کو نقصان پہنچایا اس کو نقصان دور کر لے، جو کہ گناہ کی صورت ہے اس کو توبہ کر لے، اور توبہ کر کے جان بخشی کرا، اللہ اللہ کر کے علی علی کرتے ہوئے آپ چلے جاؤ اللہ کے پاس۔ اس میں دقت والی کون سی بات ہے؟ تو گویا کہ کبھی آپ اندیشہ نہ کرو، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب بات سمجھائی جائے، آپ کا پیر بخشا جائے گا یقیناً، تو مرید کو کیا تکلیف ہے؟ جب پیر بخشا جا رہا ہے تو مرید کیوں نہ بخشا جائے؟ جب تجھے مرید صاحب بات ہو گئے پیر سے، یہ تو بڑی عجیب پیری ہو گئی کہ پیر جائے گا تو اسی پیر کے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ پیر کے ساتھ اگر عقیدت مستحکم ہے اور آپ پیر کو نہیں چھوڑتے تو جدھر مرضی چلا جائے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جنت جائے گا ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ آپ بات سمجھے؟ اس لیے جنت دوزخ ہے آگے کی بات، لیکن بات جہاں ہو رہی ہے جس طرح الست بربکم ہے گزرے ہوئے زمانے کی بات، لیکن اللہ نے اب بتایا الست بربکم قالوا بلا، یہ کب کی بات ہے؟ او جب دنیا زندگی شروع ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے، اور بہت پہلے ہے، ازل کی بات ہے، اور بتایا تو اب اللہ نے، تو اب بتانے کا کیا فائدہ کہ روحوں نے سب نے کہا بلا کہ آپ ہمارے اللہ ہیں اور اس لیے سب روحیں مان کے آئی ہیں، یہ بات بتانے کی اب ہے کیا ضرورت یہ ہے کہ اب بھی الست بربکم کی صدا آ رہی ہے اور اب بھی بلا کا ورد ہونا چاہیے۔ جب آپ کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے وہاں جائیں کہ نہ جائیں، نہ جائیں کہ جائیں ہم، تو پھر آواز آتی ہے الست بربکم، پھر آپ قالوا بلا کہہ کے سیدھے راستے پہ ہو جاؤ، تو جب سے نکل جاؤ۔ اب بات میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس راستے پر سیدھا راستہ اختیار کیا کہ جب آپ کو دعوت نگاہ ہوئی، ہم تو گناہ کہتے نہیں ہیں، دعوت نگاہ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ الست بربکم قالوا بلا، سیدھے راستے پہ چل پڑے۔ اللہ نے اس واقعہ کا ذکر فرما دیا کہ یہ ہے ہمارا واقعہ، بچایا آپ بھی اللہ نے، نہیں آپ بات سمجھے؟ تو قالوا بلا جو ہے آج کا مقام ہے۔ آج آپ کو ٹیمپٹیشن، یہ ماڈرن مین بڑے سے سمجھیں گے، نوجوان طبقہ کالج شالج سے بھاگے ہوئے نہیں، چلتے ہوئے، بھاگے نہیں چل رہے ہیں، اچھا دعا کرو چلتے رہے، مطلب یہ چلتے نہ رہے پاس ہو جائے بچہ چلتے رہے، اچھا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس راستے پر چل رہے ہیں، کون سا راستہ؟ نیکی کا راستہ، اپنا موازنہ کرتے جائے بزرگوں کے ساتھ کہ کیا بنا الست بربکم کیا ہے، کب ہے اللہ کا راستہ۔ تو اپنے آپ کو جب ٹیمپٹیشن آئے، ٹیمپٹیشن دعوت نگاہ یا دعوت گناہ یا دعوت بغض آ جائے، دعوت سستی آ جائے، کسل آ جائے، تو پھر آپ کا مقام ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آپ بات سمجھ رہا تھا؟ یعنی کہ ابھی جب وقت ہے، بدقسمت ہے وہ آدمی جس کے پاس ابھی زندگی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے اور توبہ نہیں کرتا۔ جب پتہ ہے کہ زندگی میں بخشش مشکل ہے تو پھر توبہ کر کے تو پھر اس کو نجات پا اپنے آپ سے، اس لیے توبہ کر کے اپنے ماضی سے اور رخصت لے لو، ماضی غائب، آپ بات سمجھ نا؟ تو اس لیے ماضی میں جو کمی بیشی آپ نے حاصل کر لیا ہے اس کو کمی بیشی کو رخصت کرو، اللہ کے حوالے کرو، آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے زندگی میں یہ شعور لینا ہے الست بربکم بھی